جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ عزیزان من، گزشتہ کل سوات کے علاقے مدین میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ سیالکوٹ سے آئے ایک سیاح پر ہوٹل مالک نے قرآن پاک کو جلانے کا الزام لگایا، عوام کو مشتعل کیا، عوام کو جمع کیا، اور پھر جب پولیس نے دخل اندازی کی، اس کو لے کر تھانے چلے گئے تو عوام نے تھانے پر حملہ کر کے اس شخص کو باہر نکالا، پولیس کی قید سے چھڑایا، اس کو گولی مار کے قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اس واقعے کے سارے پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس الزام لگانے والے ہوٹل کے مالک کو تلاش کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس شخص نے، مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں، جس کو ہجوم ڈنگرا نے مار مار کے قتل کر دیا، اس کو کیسے علم ہوا کہ اس نے قرآن پاک کو معاذ اللہ علیہ باللہ جلایا ہے، نظر آتش کیا ہے۔ دوسری بات، اس شخص کو سیالکوٹ سے آ کر سوات میں گستاخی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال تو بنتا ہے۔ تیسری بات، یہ پاکستان ہے، ایک ریاست ہے، یہاں کا آئین اور قانون موجود ہے، یہاں کے ادارے موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے۔ ہماری ذمہ داری عام شہری ہونے کی حیثیت سے صرف اتنی ہے کہ اگر ہم کوئی جرم ہوتا دیکھیں تو ارباب حل و عقد، ارباب اقتدار تک اس جرم کو پہنچائیں، اس جرم کی بابت FIR درج کروائیں، اس جرم کی روک تھام کے لیے عدالت میں جائیں، تھانے میں جا کے درخواست دیں، بس اس سے زیادہ ہمارا کام کوئی بھی نہیں۔ قانون ہاتھ میں لینا یہ عوام کا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر KPK کی صوبائی حکومت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، گستاخی کے الزام میں آپ نے اس کو پکڑ لیا، تحقیقات ظاہری بات ہے دونوں جانب سے ہونی تھی۔ کیا KPK کی مثالی پولیس اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ عوام کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تھانہ بھی جلا دیا گیا، اس شخص کو بھی تھانے سے پولیس کی کسٹڈی سے نکال کے قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا؟ کیا یہ انسانیت والا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ بالفرض اس نے گستاخی کی بھی تھی، الیاذ باللہ، خدا نخواستہ، تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ تھانے میں درخواست دی جاتی، پولیس گرفتار کرتی اور عدالت اس کو سزا دیتی۔ اگر عدالت اس کو سزا نہیں دیتی، اگر پولیس اپنا کام نہیں کرتی، تب بھی جن کے سامنے گستاخی کی گئی تھی وہ بری الذمہ ہے، وہ اللہ کے سامنے بری الذمہ ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے ہرگز نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے گستاخی اور تم نے کیوں نہیں قتل کیا، اس لیے کہ یہ ریاست ہے، یہاں قانون اور آئین ہے، یہاں ادارے ہیں، یہاں عدلیہ ہے۔ اگر مسئلہ ہے، اگر کوئی خرابی ہے تو وہ نظام کے اندر ہے، وہ قانون اور آئین کے اندر ہے، یا وہ عدلیہ کے اندر ہے، یا وہ عدلیہ کے نظام کے اندر ہے۔ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ تو انتہائی آسان طریقہ ہو گیا۔ کل کو کوئی بھی شخص اٹھ کے اپنے کسی بھی عزیز پہ ذاتی رنجش کی بنا پر گستاخی رسول کا فتویٰ لگائے گا اور اس کو گستاخ قرار دے کر ٹپکا دے گا۔ میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ کافر کہیں اور پھر اس کو ٹپکا دیں، اس کو قتل کر دیں، اور خود ساختہ غازی بن کر امر ہو جائیں۔ آپ کو سرگودا میں ایک سیکورٹی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہونے والا بینک مینیجر یاد ہوگا۔ اس کی آپسی کچھ رنجش تھی، اس بنا پر اس نے اس بینک مینیجر کو قتل کیا، جس کے گھر میں اس کی والدہ بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اس کو گستاخ رسول اور اس کو توہین مذہب کے الزام میں اس بدبخت سیکورٹی گارڈ نے قتل کر دیا، اور بعد میں پھر نعرے لگاتا پھر رہا تھا۔ اور جاہل عوام کا حال دیکھیے کہ اس شخص کو ہیرو بنا کر اس کو کندھوں پہ اٹھا کے وہ دور لے کر آئے جس نے اس کو قتل کیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی بدلے میں، بغیر کسی عوض میں یا فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کیا۔ عزیزان من، میں گستاخی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا معاذ اللہ، میں گستاخی کو جائز معاذ اللہ نہیں کہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر گستاخی کی گئی تھی تو اس کا بہترین حل یہ تھا کہ پولیس کو، عدلیہ کو، آئین کو، قانون کو اپنا کام کرنے دیا جاتا، اور تھرو پراپر چینل جو سزا بنتی ہے وہ سزا اس شخص کو ملتی تو یہ بہتر ہوتا۔ پورے عالم میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، ہماری بے عزتی ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ ہم کس قدر جاہل لوگ ہیں کہ محض ایک بندہ اٹھ کے باہر مارکیٹ میں کسی پر الزام لگائے
اور پورا کا پورا ہجوم ڈنگراں، ہجوم افراد میں نہیں کہوں گا، یا ڈنگر ان کو کہوں گا، کہ جمع ہو کے بغیر کوئی دلیل، بغیر کوئی ثبوت اس شخص کو ٹپکا دیتے ہیں، اور اگر ثبوت تھا بھی تو پھر بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ آپ اس واقعے کو ذرا گہری نظر سے دیکھیں، آپ کو علم ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ بڑی لمبی بحث اس وقت چل رہی ہے۔ جو تحریر وائرل ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ سے آنے والے ایک پنجابی سیاح نے، عزیزان من لفظ پنجابی پر ذرا فوکس کیجئے، کہ پنجابی سیاح کہہ کر قومیت کو ہوا دی جا رہی ہے، تعصب کو ہوا دی جا رہی ہے، عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے، اور ساتھ پشتون علاقے میں آ کر پشتون غیرت مندوں کے سامنے قرآن کو جلایا گیا، اور پشتون غیرت مندوں نے دینداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کیا، تو ساتھ یہ پنجابی اور پختونوں کو آپس میں لڑانے کی ایک گھٹیا سازش ہے۔ اس سازش کو سمجھیے، اس سازش کا حصہ مت بنیے، اداروں کو، قانون کو، آئین کو اپنا کام کرنے دیجیے، وگرنہ پاکستان کا حال اس ریاست جیسا ہوگا جس کا کوئی والی وارث نہیں، جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کے پی کے کی صوبائی حکومت کو، جس کو مثالی پولیس کہا جاتا تھا، اس کی کارکردگی پر بھی سوال بنتا ہے کہ حضور آپ اتنے ہی نیلے ہیں کہ آپ کی کسٹڈی سے ایک ہجوم آ کر ایک ملزم کو نکال کر خود منصف بن کر، خود جج بن کر اس کو آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے ٹپکا دیتا ہے، اور آپ کچھ نہیں کرتے۔ اگر تو ایسا ہے اور ایسا ہوا ہے تو یہ کے پی کے کی حکومت کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عوام کو چاہیے، بالخصوص علماء کو چاہیے کہ اس سارے تناظر میں آگے بڑھ کے عوام کی ذہن سازی کریں، عوام کو سمجھائیں، ممبر و محراب سے اس چیز کی صدا بلند کرنی چاہیے کہ قانون اور آئین ہاتھ میں لینے کی ہرگز کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ لحاظ باللہ کہیں گستاخی ہوتی بھی ہے تو اداروں اور قانون تک پہنچ کر ان کو اپنا کام کرنے دیا جانا چاہیے، ان تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ جب آگے بڑھیں گے تو اس طرح کی بدنظمی اور اس طرح کے واقعات دوبارہ کبھی نہیں ہوں گے۔